بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ سچا واقعہ۔ وہ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو گھر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوسری بیل بجی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہایت تہذیب کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا، آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی۔ انہوں نے کہا، مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک دوست طاہر کو بتا دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے، اس لیے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائے۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ اس نے کہا کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے، اور پھر مجھے اس نے برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے جلدی نوکری مل گئی، اور نوکری ملی تو فوراً شادی بھی ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شریعت کے مطابق پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت تہذیب والے اور خوبصورت تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ اچھا پڑھاتی ہیں۔ ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ اس دن جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے قرآن کی تلاوت سنی تو میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی ایسی ہی تلاوت کرتے۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتے چلوں، کیونکہ پہلے تو وہ مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ تو اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی
چہرے پر 5 بار نماز پڑھنے سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں ہی سے چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ سے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بابا یہ سب بیکار چیز ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا اور میں نے اس سے پوچھا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا، ہماری استانی نے، جو ہمیں قرآن شریف پڑھاتی ہیں۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد ہمیں ہمارے نبی اور صحابہ کے قصے سناتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز میری بیوی نے کہا، کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں دیکھتا، ویسے بھی فضول خرچی ہے اور گناہ ہے۔ اس نے کئی دنوں کے بعد شاپنگ کا کہا تھا۔ میں خوشی سے تیار ہو گیا اور پوچھا، خریدنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں پہلے کتنے شریعت کے خلاف کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، آج اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو مذاق سوچ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بہت سارے پیسے دیے اور کہا، فریج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ اور ہمیں قسطیں نہ دینی پڑیں۔ وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے کام پر چلنے لگے تو برکت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب مجھ سے نہ کبھی لڑتی ہے اور نہ کبھی شکایت کرتی ہے۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہی تھی اور خود نماز بھی پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور عیش و آرام سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔